حمص کا یہودی تاجر جو حمص کو تباہ کرانے کے لیے شاہ بالڈون کے پاس گیا تھا واپس آ گیا تھا۔ اسے بالڈون نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے صلیبی دوستوں سے مدد مانگنے گیا تھا۔ اس کے جرنیلوں نے یہودی سے کہا کہ وہ شاہ بالڈون کے حکم کے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ کریں گے ضرور۔ یہودی حمص واپس آیا تو اسے بتایا گیا کہ ویرا زندہ آ گئی ہے اور اسے تبریز نام کا ایک مسلمان لایا ہے۔ تبریز کو عیسائیوں اور یہودیوں نے نقد انعام پیش کیا تھا، جو اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اب یہودی تاجر ویرا کو بیکار سمجھتا تھا، کیونکہ قصبے کو تباہ کرانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویرا کو واپس ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا جائے، لیکن ویرا چالاک لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ خطیب کے اعصاب پر غالب آ جائے گی اور مسلمانوں کو جنگی تربیت دینے والوں کے درمیان رقابت کی دشمنی پیدا کر دے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کے عزائم معلوم کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسے حمص ہی میں رہنے دیا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ صرف تبریز کی خاطر وہاں کچھ دن اور رکنا چاہتی ہے۔ وہ تبریز سے ملتی رہی۔ رات کو وہ قصبے سے دور نکل جاتے اور بہت دیر وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ اس صلیبی لڑکی کے مقابلے میں تبریز کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ تو امراء، وزراء اور بادشاہوں کے محلات میں رہنے والی لڑکی تھی۔ دمشق میں اس نے انتظامیہ کے 2 امراء کو اپنے قدموں میں بٹھا لیا تھا اور ان کے ہاتھوں ایسی سازش تیار کرا دی تھی جس کی اطلاع پر سلطان ایوبی دمشق جا رہا تھا، مگر طغیانی کی دہشت اور تبریز کے کردار نے اسے ایسا جھٹکا دیا تھا کہ اس کی ذات میں روح اور جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تبریز کی پوجا کرنے لگی تھی اور تبریز اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ تبریز، ایک بات بتاؤ، ایک رات ویرا نے اس سے پوچھا، خطیب اور دوسرے چند ایک آدمی جو تمہیں جنگی تربیت دیتے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ تبریز جواب دینے لگا تو ویرا بول اٹھی، رہنے دو، جانے دو تبریز، ہمیں اس سے کیا، کوئی کچھ کرتا پھرے، ہم اتنی خوبصورت رات کو جنگ کی باتوں سے کیوں مقدر کریں؟ اس طرح وہ 2 حصوں میں کٹ گئی تھی۔ تبریز کے ساتھ ہوتی تو وہ معصوم اور پاک لڑکی ہوتی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ اس نے ایک ہی بار تبریز پر خطیب اور دوسرے استادوں کے متعلق پوچھا، لیکن اسے اس نے دھوکہ سمجھا اور تبریز کو جواب دینے سے روک دیا۔ یہی ویرا جب یہودی تاجر کے گھر میں بیٹھی ہوتی تو مسلمانوں کی تباہی کی باتیں کرتی تھی۔ 1.5-2 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک شام ویرا تبریز کے گھر چلی گئی اور اس کی ماں کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اس نے تبریز کو اشارہ کیا جسے وہ سمجھتا تھا۔ وہ چلی گئی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی تبریز اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ ملا کرتے تھے۔ ویرا آ گئی تھی۔ تبریز کو قصبے سے دور لے گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تبریز کے پوچھنے پر بھی اس نے نہ بتایا کہ اس کی گھبراہٹ کی کیا وجہ ہے۔ انہیں آوازیں سنائی دیں۔ کوئی ویرا کو پکار رہا تھا۔ تبریز نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ویرا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ اس کے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، چلو اور دور نکل چلیں۔ ویرا نے کہا اور اسے اور دور لے گئی۔ اسے ابھی تک کوئی پکار رہا تھا۔ ان آوازوں کو مت سنو تبریز، ویرا نے کہا، میں جب تمہارے پاس ہوتی ہوں تو میں اپنے کسی آدمی کی آواز نہیں سننا چاہتی۔ آگے چٹانیں تھیں۔ ویرا تبریز کو چٹانوں کے پیچھے لے گئی۔ تبریز حیران سا ہو کے اس کے ساتھ چلتا رہا اور وہ ایک جگہ رک گئے۔ وہاں کسی کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ تبریز چونک اٹھا اور بولا، شور سا سنائی دیتا ہے، تم بھی سننے کی کوشش کرو، ایسے لگتا ہے جیسے چیخو پکار ہو رہی ہو اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ ویرا نے ہنس کر کہا، ہوا کے تیز جھونکے چٹانوں سے ٹکرا کر گزر رہے ہیں، یہ ان کی آوازیں ہیں۔ ویرا نے اسے اپنے بازوؤں اور ریشمی بالوں میں گرفتار کر کے اس کی آنکھوں، کانوں اور عقل پر قبضہ کر لیا تھا۔ تبریز مان گیا کہ یہ آوازیں ہوا کی ہیں جو بہت دور کے شور کی طرح سنائی دیتی ہیں، مگر اسے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ آوازیں اس کی اپنی بستی کے لوگوں کی ہیں اور وہاں وہ قیامت برپا ہو چکی ہے جو یہودی تاجر برپا کرانا چاہتا تھا۔ ویرا کو معلوم تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ آوازیں تبریز کے کانوں تک پہنچیں۔ یہ انتظام اس طرح ہوا تھا کہ یہودی تاجر ایک بار پھر بالڈون سے ملنے گیا تھا۔ اسے بالڈون مل گیا تھا۔ یہودی نے اسے بتایا
کہ حمص کے مسلمان کیا کر رہے ہیں اور وہ کس طرح صلیبی فوج کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بالڈوین کا یہ من پسند شکار تھا۔ اس نے یہودی کو بتایا کہ وہ کس رات چپکے سے حمص پر حملہ کرائے گا۔ اس نے یہودی سے یہ بھی کہا کہ عیسائی اور یہودی اس رات حملے سے پہلے قصبے سے نکلیں۔ اگر وہ دن کے دوران نکلے تو مسلمانوں کو شک ہوگا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہودی نے واپس آ کر جب اپنے آدمیوں کو یہ اسکیم بتائی تو ویرا نے کہا کہ وہ تبریز اور اس کے کنبے کو بچانا چاہتی ہے۔ اسے ہم صلیب سے غداری کہیں گے، بوڑھے عیسائی نے کہا۔ سانپ کے بچوں کو بچانا کہاں کی عقل مندی ہے، یہودی تاجر نے کہا۔ یہاں مسلمانوں کے 2 گھر ایسے ہیں جن کے ساتھ میرے دلی تعلقات ہیں، وہاں کے رہنے والے ایک عیسائی نے کہا، لیکن میں انہیں بچانے کی نہیں سوچ رہا۔ ہمیں مسلمانوں کا خون چاہیے۔ مسلمان میرا ذاتی دوست ہو سکتا ہے، میرے مذہب کا وہ دشمن ہی ہوگا۔ میں اسے زندہ رکھنا چاہتی ہوں جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا، ویرا نے غصے سے کہا۔ ہم نے اسے اتنا انعام پیش کیا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، یہودی تاجر نے کہا۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے، ہم نے اسے انعام پیش کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب وہ ہمارا دشمن اور ہم اس کے دشمن ہیں۔ میں اسے دشمن نہیں سمجھتی، ویرا نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ صرف ایک مرد ملا ہے جس نے میرے جسم پر ذرہ بھر توجہ نہیں دی تھی۔ تم سب گنہگار ہو۔ تم میں کون ہے جس کی نیت میرے حق میں صاف ہے؟ میری آنکھوں میں اپنے چہرے دیکھو۔ تم صرف تبریز کو بچا لو، یہودی تاجر نے کہا۔ لیکن اسے کیسے بچاؤ گی؟ اگر تم نے اسے بتایا کہ کیا ہونے والا ہے تو وہ ساری آبادی کو نہیں بتا دے گا، اور اگر تم اس کے پورے کنبے کو گھر سے نکل جانے کو کہو گی تو وہ وجہ نہیں پوچھیں گے۔ تم کیا بتاؤ گی؟ تم ایک مسلمان کو نیکی کا صلہ دیتے دیتے ان تمام مسلمانوں کو چوکن نہ کر دو گی جو ہمارے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اناڑی نہ سمجھو، ویرا نے کہا۔ میں صلیب کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ حملے کی شام ویرا تبریز کے گھر گئی اور اسے باہر لے گئی۔ اس کے آدمیوں کو معلوم تھا کہ رات کو وہ اکثر کہاں چلی جاتی ہے۔ اس نے انہیں بتا رکھا تھا کہ تبریز کو محبت کا دھوکہ دے کر وہ اس سے بھید لیتی ہے۔ وہ اسے باہر لے گئی تو قصبے سے عیسائی اور یہودی دبے پاؤں نکلنے لگے۔ انہوں نے ویرا کی تلاش میں ایک آدمی بھیجا جو اسے پکارتا رہا، لیکن ویرا تبریز کو دور ہی دور لے جاتی رہی۔ وہ اسے اتنی دور لے جانا چاہتی تھی جہاں سے اسے قصبے کا شور نہ سنائی دے۔ ویرا کی تلاش میں جو آدمی گیا تھا وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ قصبے پر نیند کا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ صلیبی فوج کے پیادے دبے پاؤں قریب آ گئے تھے۔ ان کی تعداد قصبے کی آبادی سے کئی گنا زیادہ تھی۔ پیادہ فوج بالکل قریب آ گئی تو عقب سے گھوڑ سوار بھی آ گئے۔ مسلمان گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ فوج نے طغیانی کی طرح یلغار کر دی۔ فوجیوں نے مشعلیں جلا لی تھیں۔ 2-3 جھونپڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ روشنی ہو جائے۔ صلیبی سپاہی دیواریں پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوئے۔ زیادہ تر مسلمان جاگنے سے پہلے ہی مارے گئے۔ جو بروقت جاگ اٹھے اور ہتھیار اٹھا سکے انہوں نے مقابلہ کیا۔ بعض لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ صلیبی گھڑ سواروں نے قصبے کو گھیر رکھا تھا۔ کسی کو باہر کو بھاگتا دیکھتے تو اسے برچھی یا تلوار کا شکار کر لیتے تھے۔ یہ تھی وہ چیخ و پکار اور شور جو چٹانوں میں بیٹھے ہوئے تبریز نے سنا تھا۔ اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا، بچہ بچہ کٹ گیا تھا۔ شاہ بالڈوین نے مسلمانوں کی اس بستی سے بھی اپنی شکست کا انتقام لے لیا تھا۔ تم آج مجھے اتنی دور کیوں لے آئی ہو؟ تبریز نے پوچھا اور کہا، تم آج بولتی کیوں نہیں؟ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے۔ ویرا بہت ہوشیار لڑکی تھی، کہنے لگی، میں تمہیں کہیں اور لے جا رہی ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر بولی، کل واپس آ جائیں گے۔ کہاں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ویرا نے اسے بازوؤں میں لے کر اس کا چہرہ اتنا قریب کر لیا کہ اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بال تبریز کے گالوں کو چھونے لگے۔ یہ وہی بال تھے جنہیں گف میں دھلا ہوا دیکھ کر تبریز نے اپنی ذات میں عجیب سا لرزہ محسوس کیا تھا۔ اب تو ویرا کی محبت اس کے دل میں دور تک اتر گئی تھی۔ اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ ہم کب تک چوروں کی طرح ملتے رہیں گے؟ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھو کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ ہم وہاں چلیں گے جہاں ہمارے درمیان مذہب کی دیواریں حائل نہیں ہوں گی۔ تم مرد ہو، مجھے دیکھو،
کمزور سی عورت ہو کر تمہاری محبت کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہوں۔ کمزور دراصل تبریز تھا۔ ویرا اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ تبریز اپنے قصبے میں واپس نہ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں اسے اپنے گھر کے جلے ہوئے کھنڈر اور گھر والوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں گی، پھر وہ پاگل ہو جائے گا۔ ہو سکتا تھا ویرا کو کسی شک کی بنیاد پر قتل ہی کر دے۔ ویرا کے دماغ میں کچھ اور آ گیا تھا۔ اس نے محبت کی خاطر اور طغیانی سے بچانے اور اسے باعزت حمص لانے کے صلے میں صلیبیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا تھا، اور اب اپنے گھر کی بربادی دیکھنے کی اذیت سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے تبریز کو اٹھا لیا اور چل پڑی۔ تبریز اس کے ساتھ یوں جا رہا تھا جیسے ہپنوٹائز کر لیا گیا ہو۔ صبح طلوع ہوئی تو حمص جلے ہوئے کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی مسلمان زندہ نہیں رہا تھا۔ بڑی مسجد کے مینار کھڑے تھے۔ خطیب اور اس کے ساتھی مقابلے کے بغیر شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت ویرا تبریز کو ساتھ لیے صلیبی فوج کی خیمہ گاہ تک پہنچ چکی تھی۔ تبریز کا دماغ بیدار ہو گیا۔ اس نے ویرا سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے۔ ویرا نے اس کے وسوسے اپنی زبان کے کمال سے رفع کر دیے۔ اسے ایک طرف کھڑا کر کے اس نے ایک کمانڈر سے بات کی۔ کمانڈر نے اسے کوئی راستہ سمجھایا۔ ویرا تبریز کو ساتھ لیے ادھر چلی گئی۔ وہ جہاں پہنچے وہ شاہ بالڈون کی ذاتی خیمہ گاہ تھی، جس پر محل کا گماں ہوتا تھا۔ محافظوں نے بہت کچھ پوچھ کر ویرا کو بالڈون کے خیمے میں جانے دیا۔ کچھ دیر بعد تبریز کو اندر بلایا گیا۔ بالڈون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، یہ لڑکی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے جسے ہم رد نہیں کر سکتے۔ تمہیں کسی قسم کا شک یا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا، تبریز نے کہا۔ تمہیں مذہب تبدیل کرنے کو کس نے کہا ہے؟ ویرا نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ تبریز نے پوچھا۔ میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ مجھے واپس جانا ہے۔ تبریز، ویرا نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں تمہیں جانا ہے۔ تبریز کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ عز الدین کا ایلچی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر کبھی کا عز الدین کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق عز الدین نے ابن لاؤن سے ایک ملاقات کر لی تھی اور اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ دوستی کر لے گا اور سلطان ایوبی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اس نے ابن لاؤن کو ایسے سبز باغ دکھائے تھے کہ وہ پوری طرح اس کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد ابن لاؤن اسے ملنے قار احسار آیا تھا۔ قار احسار زرخیز اور سرسبز علاقہ تھا، جسے دیکھ کر ابن لاؤن کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس سے چند ہی روز بعد سلطان ایوبی اپنی فوج کے ساتھ قار احسار کے قریب جا خیمہ زن ہوا۔ اس کی فوج تھکی ہوئی تھی، لیکن وہ آرام میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ حملے میں تاخیر ہو گئی تو ابن لاؤن کو فوج کی آمد کی خبر مل جائے گی۔ اسے توقع تھی کہ ابن لاؤن کے ساتھ بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے حلب کی فوج کو بھی بلا لیا تھا۔ یہ اس معاہدے کے تحت تھا جو سلطان ایوبی نے الملک الصالح کو شکست دے کر اس کے ساتھ کیا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو یلغار کے لیے کوچ کا حکم دیا۔ انٹیلیجنس رپورٹوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ آرمینیوں کی چوکیاں کہاں کہاں ہیں اور ان میں کتنی کتنی نفری ہے۔ نفری جتنی بھی تھی وہ بے خبری میں پڑی تھی۔ عز الدین کی طرف سے تو انہیں حملے کا خطرہ تھا ہی نہیں، اور سلطان ایوبی کا وہاں اتنی خاموشی سے پہنچ جانا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کی یلغار سہ طرفی تھی۔ ہر حملہ آور کالم کے ساتھ عز الدین کے مہیا کیے ہوئے گائیڈ تھے۔ سلطان اس کالم کے ساتھ تھا جس نے نہر الاسود دریائے سیاہ کی طرف سے حملہ کیا تھا۔ یہ دریا ابن لاؤن کے ملک کی سرحد تھا۔ اس پر کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے آرمینیوں کا قلعہ مخازۃ الاحزان تھا۔ ابن لاؤن اسی قلعے میں مقیم تھا۔ اسے سر کرنے سے تمام تر علاقہ فتح ہو سکتا تھا۔ اسی لیے سلطان ایوبی اپنی فوج کے اس کالم کے ساتھ رہا۔ اس کی قیادت سلطان ایوبی کا بھتیجا فرخ شاہ کر رہا تھا، جو غیر معمولی طور پر بہادر اور حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ دوسرے دو کالموں نے چوکیوں پر حملے کر کے دشمن کی فوج کو ہلاک یا قید کر لیا اور چوکیوں کو آگ لگا دی۔
دہشت پھیلانے کے لیے بعض بستیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ابن لاؤن کی آنکھ اس وقت کھلی جب سلطان ایوبی کے جانباز کمندیں پھینک کر قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے تھے اور منجنیقوں سے وزنی پتھر پھینک کر قلعے کا دروازہ توڑا جا چکا تھا۔ قلعے میں فوج سوئی ہوئی تھی۔ ابن لاؤن دوڑ کر قلعے کے ایک مینار پر گیا۔ دور اسے آگ کے شعلے نظر آئے۔ وہ ابھی سوچ بھی نہ پایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرے کہ سلطان ایوبی کا ایک جانباز جیش اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے محافظوں نے مقابلہ تو خوب کیا لیکن مارے گئے اور ابن لاؤن کو قید کر لیا گیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب ابن لاؤن کو سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ سلطان ایوبی حکم دے چکا تھا کہ قلعے کو مسمار کر دیا جائے۔ اس کی فوج اس کام کے لیے کافی نہیں تھی۔ عز الدین بھی سلطان ایوبی کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی کے کہنے پر ابن لاؤن نے ہر طرف قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب آ جائے۔ فوج کے آنے تک سلطان ایوبی نے عز الدین کے کہنے پر ابن لاؤن کے ساتھ صلح کی شرائط طے کر لیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ ابن لاؤن اپنی آدھی فوج سلطان ایوبی کے حوالے کر دے، دوسری یہ کہ ابن لاؤن کی فوج کی حد مقرر کر دی گئی، تیسری یہ کہ ابن لاؤن سالانہ جزیہ دیتا رہے، اور ایسی چند اور شرائط تھیں جنہوں نے ابن لاؤن کو برائے نام حکمران رہنے دیا۔ جب ابن لاؤن کی فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب اکٹھی ہو گئی تو سلطان ایوبی نے اس فوج کو حکم دیا کہ قلعے کو اس طرح مسمار کر دے کہ اس کا یہاں نشان بھی نہ رہے۔ شکست خوردہ فوج نے اسی وقت قلعہ مسمار کرنا شروع کر دیا اور سلطان ایوبی اپنی فوج کو مصافہ نام کے ایک گاؤں کے قریب لے گیا۔ اس نے حلب کی فوج واپس بھیج دی اور اپنی فوج کو آرام کی لمبی مہلت دی۔ ابن لاؤن کی جو آدھی فوج اس نے لے لی تھی وہ عز الدین کو دے دی، مگر سلطان ایوبی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی فوج کی خیمہ گاہ جس سلسلہ کوہستان کے دامن میں ہے، اس کے اندر اور اس کی بلندیوں پر بالڈوین کی فوج آ چکی ہے اور وہ عقاب کی طرح اس پر جھپٹنے پر توڑ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے اس علاقے میں دیکھ بھال کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کیونکہ اسے کسی فوج کا خطرہ نہیں تھا۔ تقریباً تمام مورخوں کی تحریروں سے حیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ سلطان ایوبی نے عز الدین کے پیغام پر کیوں اپنا اتنا بڑا پلان تبدیل کر کے ابن لاؤن جیسے غیر اہم حکمران پر فوج کشی کی، جس میں اس نے بے شک فتح حاصل کی لیکن جو وقت اور جو فوج ضائع ہوئی اس کی قیمت زیادہ تھی۔ ارنول نام کا مورخ لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی ارد گرد کے خطروں کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگار جن میں اسد الاسدی قابل ذکر ہے لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی عز الدین کا پیغام پڑھ کر جذبات کے غلبے میں آ گیا تھا۔ بہرحال جنگ کے ماہرین نے سلطان ایوبی کے اس حملے کو سراہا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ قریب ہی کہیں شاہ بالڈوین کی فوج ہے جو سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر سکتی تھی جب وہ ایک ہی رات میں حاصل کی ہوئی فتح کے مابعد کے انتظامات میں مصروف تھا۔ مورخ اس پر بھی حیران ہے کہ بالڈوین نے اپنی فوج کو اس وقت پہاڑی علاقے میں جنگی تربیت میں پھیلا دیا جب سلطان ایوبی کی فوج پہاڑیوں کے دامن میں خیمے گاڑ رہی تھی۔ شاہ بالڈوین نے حملے میں تاخیر کی۔ کسی بھی مورخ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی شاہانہ حماقت تھی یا کوئی مجبوری۔ اگر وہ اسی وقت حملہ کرتا تو سلطان ایوبی کی حالت وہی ہوتی جو رملہ میں ہوئی تھی، شکست اور پسپائی۔ سلطان ایوبی کو وہاں خیمہ زن ہونے کے بعد بھی پتہ نہ چلا کہ شاہ بالڈوین اس کے سر پر بیٹھا دانت تیز کر رہا ہے۔ بلندیوں سے بالڈوین کی دیکھ بھال والے آدمی سلطان ایوبی کے خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے اور بالڈوین کو بتاتے رہتے۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کا جاسوسی اور دیکھ بھال کا نظام ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تبریز بھی اس فوج کے ساتھ تھا۔ ویرا نے ابھی تک اسے بتایا نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لائی ہے۔ وہ شاید اسے عیسائی بنا کر جاسوس بنانا چاہتی تھی۔ اس میں دونوں باتیں تھیں، صلیب کی وفاداری بھی اور تبریز کی محبت بھی۔ شاہ بالڈوین کو تبریز کے ساتھ کوئی دلچسپی تھی یا نہیں، اسے ویرا کے ساتھ گہری دلچسپی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک روز ویرا نے بالڈوین سے کہا تھا کہ وہ اسے اس کے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دے جو اقرا میں تھا۔ بالڈوین نے اسے روک لیا تھا۔ یہ اس جگہ کی باتیں ہیں جو حمص کے قریب تھی۔ ایک روز بالڈوین کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ سلطان ایوبی کی فوج تل خالد کو جا رہی ہے۔
بالڈون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی ابن لاون پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ اس علاقے سے واقف تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو مصافہ کے پہاڑیوں کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو ان پہاڑیوں میں گھسیٹ کر لڑائے گا۔ اس پلان کے مطابق اس نے پہاڑیوں کی موزوں بلندیوں اور ڈھکی چھپی جگہوں میں اپنی فوج کو پھیلا دیا۔ یہ بہت بڑے پیمانے کی گھات تھی۔ اس نے جب حمص کے قریب کی خیمہ گاہ سے کوچ کا حکم دیا تھا تو ویرا نے اسے کہا کہ وہ اس کے پاس پناہ لینے آئی تھی۔ تبریز کے متعلق اس نے بالڈون کو ساری کہانی سنا کر بتایا تھا کہ وہ اسے کیوں ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہے۔ اب جب کہ بالڈون لڑنے کے لیے جا رہا تھا، ویرا اور تبریز کا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر بالڈون نے ویرا کو نہ جانے دیا۔ میرے ہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، بالڈون نے کہا، مگر تم پہلی لڑکی ہو جس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تم کچھ عرصہ اور میرے ساتھ رہو۔ ویرا اپنے بادشاہوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ بالڈون کی نیت کو سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں اسے کہہ دیا، اگر بات روحانی سکون کی ہے تو مجھے یہ سکون اس مسلمان سے ملتا ہے جس کا سارا کنبہ قتل کرا کے میں اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہوں۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے اسے اس کے کنبے کے قتل سے بے خبر رکھنے کا جو گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ میرا ضمیر مجھ سے کس طرح ادا کرائے گا۔ تمہاری بھی روح ہے، بالڈون نے تنزیہ کہا، تمہارا ضمیر ہے۔ راتیں مسلمان عمرہ کے ساتھ گزارنے والی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی بھی سوچ سکتی ہے؟ آپ کے سامنے میں صرف جسم ہوں، دلکش جسم، ویرا نے کہا، اور جب میں تبریز کے پاس ہوتی ہوں تو روح ہوتی ہے، پیار کی پیاسی روح۔ بالڈون بادشاہ تھا۔ اس نے بادشاہوں کی طرح حکم دیا، تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے دربان کو بلا کر کہا، اس مسلمان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دو جو ہماری خیمہ گاہ میں رہتا ہے۔ اور جب بالڈون مصافہ کی پہاڑیوں میں پہنچا تو تبریز زنجیروں میں بندھا ہوا قیدی تھا، اور ویرا ایسی قیدی جسے زنجیر نہیں ڈالی گئی تھی۔ وہ محافظوں کے پہرے میں تھی۔ یہاں آ کر بالڈون اپنی فوج کے ڈپلوئے میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو اس نے ویرا کو تڑپانا شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ تبریز کو اپنے سامنے بلا لیتا، ویرا کو سامنے کھڑا کر لیتا اور حکم دیتا کہ تبریز کو کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے تبریز کی پیٹھ پر پڑتے تو چیخیں ویرا کی نکل جاتی تھیں۔ بالڈون ویرا سے کہتا، تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتی، میں تمہیں اس زبان درازی کی سزا دے رہا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ تبریز تو جیسے گونگا اور بہرا ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اسے یہ سزا ویرا دلا رہی ہے۔ ویرا کی چیخوں اور آہوزاری سے وہ سمجھ گیا تھا کہ ویرا بھی مظلوم ہے۔ تبریز برداشت کرتا رہا، مگر ایک روز ویرا کی برداشت ٹوٹ گئی۔ وہ بالڈون کے پاس چلی گئی، اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ جب تک کہیں گے اور جس طرح کہیں گے آپ کے ساتھ رہوں گی، تبریز کو چھوڑ دیں۔ بالڈون کے حکم سے تبریز کی زنجیریں کھول دی گئیں اور اس کی مرہم پٹی کا انتظام کر دیا گیا۔ ویرا شاہ بالڈون کی تنہائی کی رونق بن گئی۔ چند دنوں بعد بالڈون نے رات شراب اور ویرا کے حسن سے بدمست ہو کر اسے کہا، اگر میں صلاح الدین ایوبی کو تبریز کی طرح زنجیروں میں باندھ کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو مان جاؤ گی کہ میں اتنا بوڑھا نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ میں صلاح الدین ایوبی سے کہوں گی کہ میں ملکہ بالڈون ہوں۔ ویرا نے کہا، اپنی تلوار میرے قدموں میں رکھ دو، 2 روز بعد میں تمہیں یہ کر کے دکھا دوں گا جو میں نے کہا ہے۔ بالڈون نے کہا، ممکن نظر نہیں آتا۔ ویرا نے کہا، تم نے دیکھا نہیں کہ صلاح الدین نے میرے قدموں میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے؟ بالڈون نے کہا، پرسوں صبح کی تاریکی میں ہم اس پر حملہ کریں گے، پیشتر اس کے کہ اسے معلوم ہو کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ میرا قیدی ہوگا، اسے میری موجودگی کا علم نہیں۔ تبریز آزاد تھا۔ اس کے متعلق بالڈون نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ چلا جائے، رہے یا کیا کرے۔ وہ شاہی مہمان بنا ہوا تھا۔ صبح طلوع ہوئی تو ویرا تبریز کو خیمے میں لے گئی۔ تبریز بےتابی سے اسے ملا اور اس پر برسا۔ زیادہ باتوں کا وقت نہیں، ویرا نے اسے کہا، میں آج تمہارے احسان کا صلہ اور تمہاری محبت کا جواب دینا چاہتی ہوں۔
میں جو کہتی ہوں وہ کرنا، مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تمہارا حمس تباہ ہو چکا ہے، وہاں نہ جانا، وہاں کھنڈر ہوں گے اور تمہیں وہاں اپنے گھر والوں کی ہڈیاں ملیں گی۔ اس نے تبریز کو اس تباہی کی اور تبریز کو بچانے کی تفصیل سنا کر کہا، تمہیں بالڈون کی فوج سے انتقام لینا ہے۔ آج رات اس طرح پہاڑی علاقے سے نکل جاؤ کہ تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ صلیبی فوج تمہارے سر پر بیٹھی ہے اور پرسوں تم پر حملہ کرے گی۔ ویرا نے اسے بالڈون کے حملے کا سارا پلان بتا دیا اور کہا، اب میری طرف نہ دیکھو ورنہ یہاں سے ہل نہیں سکو گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری منزلیں جدا جدا ہیں، آج ہم دونوں نے اپنی اپنی منزل پا لی ہے۔ اگر ویرا اسے حمس کی تباہی اور قتل عام کی کہانی نہ سناتی تو تبریز وہاں سے اتنی جلدی نہ چلتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے کر ویرا سے جدا ہوا۔ شام تاریک ہوتے ہی وہ چپکے سے نکلا اور بچتا بچاتا نکل آیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کی خیمہ گاہ میں آیا اور کہا کہ وہ سلطان کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اسے وہاں پہنچا دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے اس کی ساری داستان تحمل سے سنی اور اسے بالڈون کی فوج اور اس کے پلان کے متعلق پوری اطلاع لی۔ اس نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور ضروری احکام دیے۔ شاہ بالڈون نے تیسری رات کے آخری پہر سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ پر حملہ کیا، مگر وہ صرف خیمے تھے، فوج نہیں تھی۔ اچانک فضا میں فتیلے والے تیروں کے شرارے اڑے اور خیموں پر گرے۔ خیمے جن کے اندر خشک گھاس اور اس پر آتش گیر سیال چھڑکا ہوا تھا، مہیب شعلے بن گئے۔ بالڈون نے یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے مزید دستوں کو حملے کے لیے بھیجا۔ ان پر دائیں اور بائیں سے تیروں کی بوچھاڑیں پڑیں۔ صبح ہو گئی۔ بالڈون کی اس فوج پر جو وادیوں میں چھپی ہوئی تھی، حملہ ہو گیا۔ تب بالڈون کو احساس ہوا کہ اس نے سلطان ایوبی کو بے خبری میں نہیں لیا، بلکہ وہ خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا ہے۔ بالڈون ایک بلندی پر جا کھڑا ہوا اور اپنی فوج کا حشر دیکھنے لگا۔ عقب سے اس پر تیر آئے مگر وہ اس کے دو محافظوں کو لگے۔ وہ بھاگ کر نیچے کو اترا تو آگے سے سلطان ایوبی کے سپاہی آ گئے۔ بالڈون ایک تنگ سے راستے سے نکل بھاگا۔ اکتوبر 1179 عیسوی 575 ہجری کے اس معرکے میں بالڈون قیدی ہوتے ہوتے بچا۔ سلطان ایوبی نے رملہ کا شکست کا انتقام لے لیا، جس سے اس کی فوج کا حوصلہ بلند اور خود اعتمادی بحال ہو گئی، اور ویرا اور تبریز تاریخ کی تاریکیوں میں روپوش ہو گئے۔